تو جس طرح سے جدید دنیا میں ہو رہا ہے کہ اگر ایک انٹرٹینر ایک سیلیبریٹی مقابلہ کرے ایک سیاستدان کا تو یہ چانس ہی نہیں ہے کہ سیاستدان جیت سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اگر آپ کسی کو انٹرٹین اور امیوز کرنا جانتے ہیں تو پھر تمام وکٹریز آپ کے لیے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا کی ہوں, چاہے وہ حقیقی زندگی میں ہوں. تو اس بار بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ڈومینیٹ کر گئے. اور جس طرح سے نیل پوسٹ مین نے کہا تھا کہ اٹس گریٹ ٹو بی این انٹرٹینر. Indeed, in America, God favors all those who possess both a talent and a format to amuse, whether they be preachers, athletes, entrepreneurs, politicians, teachers or journalists. امریکہ کے اندر اگر آپ کو کسی کو انٹرٹین کرنا آتا ہے تو چاہے آپ ٹیچر ہیں, سیاستدان ہیں, صحافی ہیں, ایتھلیٹ ہیں, کچھ بھی ہیں, سب کچھ آپ کا ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ دراصل 132 سال پرانا ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ ریکارڈ کس بات کا ہے؟ وہ اس بات کا ہے کہ نان کنزیکٹو ٹرم میں صدر بننا امریکہ کا. اس سے پہلے 1893 میں ہوا تھا. گروور کلیولینڈ نامی جو پریزیڈنٹ تھے وہ ایک بار صدر بنے, پھر درمیان میں کسی اور کی ٹرم آئی اور دوبارہ کنٹیسٹ کر کے پریزیڈنٹ بنے. تو 132 سال تک ایسا نہیں ہوا, بٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے وہ کر دیا جس کو ہسٹریز گریٹسٹ کم بیک کہا جا رہا ہے. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. ایلون مسک نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا, اور ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف انہوں نے بھی یہی کہا. 270 پلس سیٹس جیتنے میں وہ کامیاب ہوئے اور سینٹ بھی جیت گئے, ہاؤس بھی جیت گئے. اور جو سوئنگ سٹیٹس تھیں جس میں مشیگن تھا, پینسلوینیا, وسکانسن, ان سب میں ٹرمپ کی برتری دکھائی دی جو کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ بہت سے الیکٹورل ایشوز جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ چاہے وہ ابارشن رائٹس کی بات ہو, چاہے وہ اکانومی کی بات ہو, یا اس کے علاوہ امیگریشن کی بات ہو, امیگرینٹس کی بات ہو, ان سب پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریٹورک تھی وہ سر چڑھ کے بولنا شروع ہو گئی اور ٹریڈیشنل پالیٹکس ہار گئی. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ریٹورک وہاں بھی جیت گئی. اور اس کو ریسیو کرنے والے بھی دنیا بھر میں سینٹر رائٹ یا فار رائٹ کے لوگ ہی ہیں, کیونکہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, چونکہ وہ ایک اتھارٹیرین فگر ہیں, دیٹس وائی. اینڈ ہی لائکس ٹو اسٹے ابو دا سسٹم, اینڈ ہی از اے مین ہو ڈز ناٹ بلانگ ٹو دا سسٹم. یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے جو کہ سسٹم کا حصہ نہیں ہوتے. پہلی رن جب انہوں نے کی تھی پریزیڈنٹ کے لیے, لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے, بیوٹی پیجنٹس یہ کرواتے تھے, انٹرٹینر تھے, WWE کی فائٹس میں آپ کو دکھائی دیتے تھے. آل آف اے سڈن ہی بیکیم اے پولیٹیشین. اور چونکہ ایک گلوبل رائز آف سیلیبریٹی پولیٹیشینس چل رہا ہے تو ٹرمپ بھی پھر اسی ویو کا حصہ بنے اور آج وہ ڈومینیٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک سیاستدان کی پچ پر آ کر کھیل کے اس کو ہرا رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ کہ اگر اس کو ریسیو کرنے کے حوالے سے بات کی جائے تو پولینڈ کے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ یورپ کو اب اپنی سیکیورٹی کا خیال خود رکھنا پڑے گا. یہ پتہ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ یہ اسی لیے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئسولیشنزم پہ یقین کرتے ہیں, امریکہ فرسٹ پالیسی. ان کا جو الیکشن سلوگن بھی تھا, ان کا جو پولیٹیکل فلاسفی کا ویژن ہے وہ بھی یہی ہے کہ امریکہ کے پیسے امریکہ پہ لگاؤ, باہر کی جنگوں میں پیسے ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے, انٹرنیشنل کمٹمنٹس پہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے, انوائرمنٹ پروٹوکولز پہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ گلوبل وارمنگ تو ہوتی ہی نہیں ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیفٹ والے ریڈیکل لونیٹکس ہیں کوٹ ان کوٹ, کمیلا ہیرس کے بارے میں یہ بات کی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے امیگرینٹس جو ہیں وہ ہمارے کتے اور بلیوں کو کھا رہے ہیں, پیٹس کو کھا رہے ہیں. یہ انہوں نے اوہایو میں ایک سپیچ کرتے ہوئے بولا تھا. تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاست میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے تو نہیں, ماڈرن ورلڈ میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. جتنی کنٹروورشل بات کرو گی اتنی میڈیا پہ بکے گی, اتنا لوگ انٹرٹین ہوں گے اور اتنا آپ کو بائی کریں گے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو کسی دور میں مونرو ڈاکٹرن تھا, یعنی کہ جیمز منرو جو کہ 1823 میں یہ بات کر رہے تھے کہ اس کا پہلا پرنسپل کیا تھا مونرو ڈاکٹرن کا, وہ یہ تھا کہ یو ایس ول ناٹ انٹرفیئر ان یورپین افیئرس اینڈ وائس ورسا. امریکہ یورپ کی جنگوں کا حصہ نہیں بنے گا اور نہ ہی یورپ کو امریکہ کی سرزمین پہ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی انٹرسٹ لینے کی پرمیشن ہے. ٹرمپ کا ویژن بھی یہی ہے, وہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈیولپ ہونے والی امریکن فارن پالیسی جس میں ایک پرماننٹ ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کرنے کا ویژن تھا, جس کو جان جے میر شائمر جیسے لوگ کہتے ہیں اے گریٹ ڈیلوژن, کہ ڈنڈے کے زور پہ ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کرنا, پیسے لگانا, کوٹ ان کوٹ مارشل پلان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو وہ فارن پالیسی ویژن امریکہ پچھلے 60-70 سالوں سے فالو کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ از دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل انڈیفرنٹ ہونا چاہیے.
یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ قطر میں دوحہ ٹاکس ہوئیں، افغانستان سے فوجوں کو نکالنے والا ڈونلڈ ٹرمپ بنا. ساتھ ساتھ اگر کچھ انوائرمنٹ پروٹوکولز کی بات کی جائے جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں، جس میں پیرس کلائمیٹ اکارڈ ہے یا اس کے علاوہ کیوٹو اکارڈز ہیں. پیرس کلائمیٹ اکارڈ سے بھی ٹرمپ نے امریکہ کو نکال لیا اور کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم تو انرجی پازیٹیوٹی پہ بات کر رہے ہیں، گاڑیاں چلاؤ، بڑے بڑے انجن رکھو ان کے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ہماری IMF کو لے کے، ورلڈ بینک کو لے کے، اور ساتھ ساتھ نیٹو کو لے کے، اس کے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کرٹک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، وہاں پیسے لگائیں، اور یوکرین رشیا وار جو ہو رہی ہے ان کو بھی پیسے دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یوکرین نے تو خود وار شروع کی ہے. ٹرمپ ہیز ہیڈ بلیمڈ زیلنسکی فار انسٹیگیٹنگ دا وار ہمسیلف. تو وہ تو پوٹن سے زیادہ زیلنسکی کو بلیم کر رہے تھے. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ یوکرین پہ پیسے دینے والی جو پالیسی ڈیموکریٹس کی تھی اس کے سیویئر کرٹک بن کے ابھرے، جس کی وجہ سے ڈیموکریٹ سے ڈیفنس بھی نہیں ہوا اس کا. اور دیگر جو ان کے الیکشن ٹیکٹکس تھے ان کی بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن پاکستان کے رسپانسز کی بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب نے بڑا ڈیموکریٹ پارلانس کے اندر یہ لکھا کہ اینٹی وار مینڈیٹ ہے، اینٹی وار وکٹری ہے، یعنی کہ جنگ کے خلاف ووٹ ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وچ آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری ود. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے ویژن سے ووٹ نہیں دیا گیا وہاں پہ کہ ٹرمپ اصل میں جنگ ختم کر دے گا اسی لیے اس کو ووٹ دے دو. سب سے بڑی ریٹورک تو جینڈر سینٹرک تھی، اینٹی امیگرنٹ انفلیمیٹری سپیچز تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ ابارشن رائٹس کو نہیں ہونا چاہیے. ویسے اس بار وہ کھل کے نہیں بول رہی ہے، لیکن ابارشن پلز کے خلاف وہ بات کر رہے تھے کہ اس کو بین کر دیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز کہ میل وائٹ امریکن جو کہ رائٹ ونگ پہ فال کرتا ہے اس کو اپیل کرنا. اس نے الیکشن جتوایا ہے بلاول صاحب ٹرمپ کو. اینٹی وار سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ اتنا وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ لوگ اتنے انسائٹ فلی اس بارے میں کوئی اوپینین رکھتے ہیں. ہاں ڈیموکریٹس پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن اس بنیاد پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. ایک اور چیز، اکانومی از دا میسو فیکٹر. اس کی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے مائنرز کو، ورکرز کو، انڈسٹریل لیبر کو اپیل کیا اور کہا کہ میں ٹیکس کٹس کروں گا، جو ٹیکسیشن آپ کے اوپر ہو رہی ہے اسے کم کروں گا، دیوار بناؤں گا، امیگرنٹس کو نکالوں گا، اور ہسٹری کی سب سے بڑی ڈیپورٹیشن کیمپین چلاؤں گا، ملینز میں لوگوں کو امریکہ سے نکال دوں گا جو کہ لیگلی یہاں پر آئے ہیں. اس نے اپیل کیا، وہ جیت گئے. کون سی اینٹی وار ریٹورک جناب. ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی کے رسپانس کی بات کریں تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا گیا ہے ان لائک پاکستان، یعنی کہ ٹرمپ کو مبارکباد دی پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، اور ساتھ یہ لکھا گیا کہ کم از کم مینڈیٹ کی رسپیکٹ ہے امریکہ کے اندر. تو پی ٹی آئی کے لیے پیغام یہ ہے کہ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری پچھلی اسمبلی باجوہ صاحب نے توڑ دی تھی. آپ تو یہی کہتے ہیں نا کہ 2 اسمبلیاں ملی تھیں، وہ ہم نے 22ویں گریڈ کے افسر کے کہنے پہ ڈیزالو کر دیں، تو پھر ٹھیک ہے. اس کے بعد میں مینڈیٹ کی رسپیکٹ جاگ گئی ہے آپ کے دل میں، لیکن وہاں پر یہ سب نہیں ہوتا. وہاں نہ الیکشن کمشنر ہوتا ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ بری حکومت ہوتی ہے، انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ بھی بالکل فالس پیرلل اور فضول بات. لیکن دیگر رہنماؤں کی بات کریں تو نتنیاہو کی اگر بات کریں اسرائیل میں، تو دے مسٹ بی ہیپی. ان کے جو فار رائٹ کے کنزرویٹو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو مبارکباد. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا سٹانس اسرائیل پیلسطین وار پہ ڈیموکریٹ سے بھی زیادہ ریڈیکل ہے. جیروسلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ تھا، وہاں پر ایمبیسی کھلوائی اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں تو آؤں گا، دنوں میں وار ختم کر دوں گا. ہاں سلوشن اس کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات وہ کر کے چلا گیا. اور انہوں نے بہت سے لوگ یہ کرٹیسائز کر رہے تھے ڈیموکریٹس کو کہ وہ دراصل بہت پیسے دے رہے تھے اسرائیل کو اسی لیے وہ ہارے ہیں. تو ٹرمپ کیا نہیں دے گا، یا کیا فرق ہے اس کی اسرائیل پالیسی میں جو ڈیموکریٹس کی نہیں ہوگی؟ ہاں اس سے زیادہ کلیئر ہے اس معاملے میں کہ حماس کو کرش کرنا ہے، تو اسی لیے وہ بھی خوش ہوئے. اس کے علاوہ انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا میں کوئی ایسا اتنا بڑا باعث نہیں ہے کہ ڈیموکریٹ یا ریپبلکن. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں کی پالیسی میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا انڈیا کو لے کے. ہاں مائنر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس ٹرمپ از ویری مچ اگینسٹ سینکشننگ چائناز ٹریڈ وارس، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کریں. اس سے پہلے بھی تقریباً $200 بلین کے ٹیرف پلیس کر دیے تھے ٹرمپ نے چین کے خلاف. تو ٹرمپس اینٹی چائنا پالیسی ویژن کوڈ فیور انڈیا مور دین دا ڈیموکریٹس، جو کہ کمپیٹیٹیو ہیں لیکن اتنا کھل کے ٹیکس کرنے کی بات نہیں کرتے، ٹیرف لگانے کی بات نہیں کرتے. اس کے علاوہ
دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مودی صاحب بھی اپنا دوست کہتے ہیں ٹرمپ کو, ٹویٹ میں بھی کنگریچولیٹ کر کے یہی کہا, اور اسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا کہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ان کے لیے جب ابھی ریسنٹلی وہ گئے تھے. تو نو ڈفرینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس پیسے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, اور ان کو سلوٹ مارتی ہے پوری دنیا. تو ٹرمپ آئے یا بائیڈن آئے یا کمیلا ہیرس آتی, کچھ بھی ہوتا, اٹ وڈ ہیو بین دا سیم فار دیم. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پوٹن کی, تو رشیا بھی ٹرمپ کو فیور کرے گا بیکاز از اینٹی زیلنسکی. ڈیموکریٹس تو بہت بڑی تعداد میں بلینز آف ڈالرز پچ کر رہے تھے یوکرین کی وار کے اندر, لیکن ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آن گراؤنڈ فورسز بھیج کے انگیجمنٹ کرنے کی, وچ گوز ان دا فیور آف پوٹن. سو دیٹس وائی ان کا بھی وائبل کینڈیڈیٹ ٹرمپ ہی تھا. اندر پلیئر MBS محمد بن سلمان لوز ٹرمپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوباما جب گئے تھے وزٹ پہ, تو اوباما نے بہت کرٹیسائز کیا سعودی عرب کے لاس کو. انہیں یہ کہا کہ آپ ایگزیکیوشنز کرتے ہیں, آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. MBS نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو سعودی لا کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے. تب سے ہی ڈس لائکس ڈیموکریٹس. ساتھ ساتھ اوباما کے دور میں JCPOA ہوا, جوائنٹ کوپریشن پلان آف ایکشن, یعنی کہ ایران سے انگیجمنٹ بڑی, نیوکلیئر ڈیل کرنے کی باتیں ہوئیں, جس کا MBS کو غصہ بھی تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب ہم ریجنل ہیجمن بننا چاہتے ہیں, یہ ایران سے انگیج کر رہے ہیں. ٹرمپ کا ایران پہ ویژن بہت کلیئر ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں بننے دیں گے, ایران کو فری اسپیس نہیں ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمز ڈیل کے حوالے سے بھی ٹرمپ فیور کر رہا تھا سعودی عربیہ کو, جبکہ ڈیموکریٹس اسکیپٹک تھے کہ اتنا ہتھیار ان کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے. دیٹس وائی دا فیوریٹ مین آف MBS از آلسو ڈونلڈ ٹرمپ. اب آ جاتے ہیں پاکستان پہ, کیونکہ یہاں پر ہمیشہ ایک ڈیلوژن پالی جاتی ہے, اس کو پینڈر کیا جاتا ہے, اور اس بار ڈیلوژن یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ کے عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے, اس لیے جشن کا سما مچ جانا چاہیے, جو کہ بالکل بکواس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ US از پریکٹسنگ فارن پالیسی ڈسٹینس فرام پاکستان سنس 2017. انہوں نے 2017 کے اندر جو ٹرمپ کے انڈر نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی تھی, اس میں یہ لکھوایا تھا کہ US فیسز تھریٹس فرام ملیٹنٹ ایلیمنٹس آپریٹنگ ود ان پاکستان. ٹھیک ہے, ٹرمپ کا ٹویٹ جا کے پڑھ لیجئے, جو کہ اس نے اس میں سیدھا کہا تھا کہ بلینز آف ڈالرز پاکستان کو دیے, اور انہوں نے الٹا ہمارے خلاف کام کیا, ہمیں ہیلپ ہی نہیں کیا, دہشت گردوں کا ساتھ دیا. ایک وزٹ جو عمران خان کا وہاں ہو گیا, اس کو سر پہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہو بھائی, وہ اس لیے ہوا تھا کہ یہ کنوے کرنا تھا کہ ادھر آرٹیکل 370 کروا رہے ہیں انڈیا میں, تو اپنا منہ بند رکھنا, جو کہ بعد میں ہو گیا خان صاحب کے انڈر, اور آج کل وہ کشمیر کے بھی چیمپئن پارٹی میں سے ایک ہے. اس وقت کہہ رہے تھے آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں کشمیر کی آزادی کے لیے. تو وہ ڈیلوژن پالی, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جیتا لاسٹ ٹائم تو میں شکیل آفریدی, جو کہ اسامہ بن لادن والے کیس میں انوالوڈ تھا, اس کو جیل سے نکلوا دوں گا. وہ تو شکیل آفریدی کو نہیں نکلوا سکا, عمران خان کو کہاں سے نکال لے گا؟ ایبسولوٹ انڈیفرنس. جو بھی یہ بات کر رہا ہے اس کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ سویلین سے انگیج نہیں کرتا. ڈے 1 سے وہ ڈکٹیٹرز کو پسند کرتا ہے پاکستان میں, اسٹیبلشمنٹ کو پسند کرتا ہے پاکستان میں, انگیج بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرتا ہے, بات بھی آرمی چیف سے کرتا ہے. تو سویلینز کوئی جیل میں ہیں کوئی نہیں ہے, ان کا کیا اس سے تعلق؟ ہاں, جب یہاں پر کولڈ وار کا تھریٹ تھا, جب رشین ایکسپینشنزم تھا, جب بھٹو صاحب سوشلسٹ تھے اور باقی ضیاء صاحب کیپٹلسٹ تھے, اس وقت انٹرسٹ تھا رجیم چینجز میں اس طرح کی یہاں پہ. کیا جب افغانستان کی پالیسی کسی کی ہارش ہوا کرتی تھی اس کو انٹیگنائز کرتے تھے, کوئی بہت پرو چائنا تھا انٹیگنائز کرتے تھے. خان صاحب تو اتنے پرو چائنا بھی نہیں ہیں جتنے نواز شریف صاحب یا باقی صاحب ہیں. تو اسی لیے زیرو ایویڈنس ٹو دس اسرشن. 2022 کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بائیڈن کے انڈر آتی ہے, پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے, نو مینشن. 2024 لاسٹ ایئر کی بات کروں تو US نے ان کمپنیز کو بین کر دیا جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل کو اکوپمنٹ اور آئٹم سپلائی کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی اور رول آف لا اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہے گا کہ پاکستان میں جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے اور خان صاحب کو چھوڑ دو اور PTI کو زیر خطاب نہیں آنا چاہیے, تو بھائی وہ تو خود ڈسٹرائر آف ڈیموکریسی ہے. کیپٹل ہل پہ اس نے اٹیک کروا دیا, کسی کے مینڈیٹ کو اس نے تسلیم نہیں کیا. 16 میں بھی کہا کہ میرے خلاف کچھ ریگنگ ہوئی ہے, 2020 میں کہا سارا الیکشن ہی جعلی ہے. پہلی دفعہ US کی تاریخ میں ہوا کہ پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہی نہیں ہونے دے رہا تھا وہ. اس بار بھی ایلون مسک اور دیگر لوگوں نے یہ پلان بنا رکھا تھا, ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ میسو ریگنگ کروا رہے ہیں ڈیموکریٹس. اگر یہ الیکشن ہارتے انہوں نے سڑکوں پہ آ جانا تھا, کیونکہ یہ مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور جیتا فیک ہوگا, جعلی ہوگا. تو
تو ایک آدمی جو خود لا کو پلنڈر کر کے طاقت کے اندر آ رہا ہے، اس کے بارے میں پاکستان کے اندر حیرت ہے کہ لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رول آف لا کو اپہولڈ کرنے کی بات کرے گا. 4 کیسز ہیں ٹرمپ کے اوپر، 91 چارجز ہیں. تو وہ تو خود کرمنل چارجز فیس کر رہا ہے، خود کرمنل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا سٹارمی ڈینیلز والے کیس کی ڈیٹیل پڑھ لیں جو ہش منی پیمنٹ کے بارے میں ہے، جس میں ایک پون سٹار کو اس نے پہلے ابیوز کیا اور اس کے بعد میں سیٹلمنٹ کر لی، اس کے اوپر تو اریسٹ ہونے والا تھا کچھ دن بعد، لیکن اب وہ پریزیڈنشیل امیونٹی کلیم کر دے گا. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ آتے ساتھ میں اسپیشل کاؤنسل جیک سمتھ کو فائر کروں گا. جیک سمتھ کون ہے؟ وہ بندہ جس نے تمام کیسز ٹرمپ کے اوپر بنائے ہیں. تو وہ تو ایف بی آئی کے قوانین کو تبدیل کرنے جا رہا ہے خود ڈیموکریسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور یہاں کیا سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان میں جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آ چکا ہے. ٹھیک ہے بھائی، لگے رہو اس ڈیلوژن کے اندر، ہمیں کیا ہے، یہ مذاق تو ہم صدیوں سے کر رہے ہیں کہ امریکہ یہی سوچ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو بھائی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر آپ بالکل ریلیونٹ ہیں، نہ آپ کی کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی ڈسکس کرتا ہے آپ کو، کیونکہ صرف جب جنگیں یہاں پہ لگی ہوئی تھی تب آپ ریلیونٹ تھے، اب نہیں ہیں. اب تو ساری انگیجمنٹ ہی خطے کے اندر بھارت کے ساتھ ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک پاکستان پریفرنس بن جائے گا، ایبسلوٹ ہوکس پوکس، نو سبسٹانس ٹو دی assertion. اس کی وجہ ہے کہ جب سے پاکستان نے تھوڑا سا چائنا کا ٹلٹ دکھایا، ساتھ ساتھ افغانستان سے وڈرال ہوا یو ایس فورسز کا، تو امریکہ نے قسم کھا لی کہ اب ان سے انگیج ہی نہیں کرنا. اسی لیے خان صاحب ترستے رہ گئے کہ بائیڈن صاحب ایک کال ہی فرما دیں. انہوں نے کہا پائن اپنا کام کرو، آرام نہ، مینو تنگ نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ خطے کے اندر بھارت سے زیادہ بڑا پلیئر پاکستان بن جائے گا امریکہ کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا. بیکاز ایک تو اب چائنا ٹلٹ آ گیا، دوسرا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ وہ نہیں رہے، تیسرا اب انڈیا سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے، چوتھا چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے انڈیا سے بات ہو رہی ہے. تو پاکستان تو نہیں وہ سب کر سکتا، اسی لیے یہ سب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی عظیم فتح ہے، تو ان کو بتا دوں کہ پروجیکٹ 2025 کی ڈیٹیل پڑھ لیں. ٹرمپ اب تک اس کو مانتا نہیں ہے، لیکن 900 صفحات پر مشتمل یہ ایک کتاب ہے پوری، جو کہ امریکن رائٹ ونگ پولیٹیشنز نے، بزنس مین نے، سول سوسائٹی کے ممبرز نے لکھی. اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جو کہ ٹرمپ آ کر اپلائی کرنا چاہ رہا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ابارشن کو انلیگل کر دیں گے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو ختم کر دیں گے. انوائرمنٹل ریگولیشن زیرو، نو انوائرمنٹل ریگولیشنز. اس کے علاوہ پریزیڈنشیل اتھارٹی یعنی کہ صدر کی اتھارٹی کو بڑھا دیں گے. جسٹس ڈپارٹمنٹ کو اپنے سبارڈینیٹ لے آئیں گے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھاؤزنڈز آف سول سرونٹس کو وہ فائر کرنے کا پلان رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس انڈسٹری کو ہیویلی ریویمپ کرنے کی بات کرتے ہیں. اور ورلڈ بینک اور IMF سے وڈراول والی باتیں اس میں شامل ہیں. ساتھ ساتھ ٹرمپ کی امیگرنٹس کے بارے میں جو پالیسی ہے اس کو بھی انڈورس کرتا ہے یہ پلان، جس کو پروجیکٹ 2025 کہتے ہیں. اور ٹرمپ تو کہہ چکا ہے امیگرنٹس برنگ اے لاٹ آف بیڈ جینز. ریسزم کا حساب لگائیے کہ کہہ رہا جو باہر سے آتے ہیں نا، گندے جینز لے کے آتے ہیں یہاں پہ. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پیٹس کھا رہے ہیں امیگرنٹس، یہ کہہ دیا کرمنل اگر کوئی ہے امیگرنٹس میں سے اس کو ڈیتھ پینلٹی دو، واٹر بورڈنگ کرو. میں تو آؤں گا سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا. ہلری کلنٹن کے بارے میں بھی یہی کہا تھا. تو یہ وینجفل پالیٹکس، ونڈیٹا کی پالیٹکس کو وہ ویپنائز کرنے والا آدمی، وہ ڈیموکریسی کو اپہولڈ کرنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سارے آرگومنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کمیلا ہیرس یا ڈیموکریٹس کے ویژن کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں، بالکل نہیں. دے آر آف دا سیم لاٹ، کوئی فرق نہیں ہے. ان کے میزائلوں کے اوپر صرف LGBT کا فلیگ بنا ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں. اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کو بھی بیش کرتا ہے کہ نہیں، 2 جینڈر ہوتے ہیں، بس ختم بات. یہ فرق ہے صرف. امریکن اسٹیٹ کے مسل میں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. وار مانگرنگ میں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ دونوں کے ویژن میں بھی کوئی فارن پالیسی میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اسرائیل پالیسی میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ وہاں بھی ایبسولوٹ اسٹوپیڈیٹی تھی. اور بہت سے لوگ جیسے جان جے میر شائمر کی اوپینین دیکھ لیجیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے اگر میں امریکہ میں ہوتا دونوں کو ووٹ نہ کرتا. میرا بھی یہی موقف ہے کہ کیوں کریں دونوں کو ووٹ یار. تو یہ چیز ہے کہ ایک سیکسسٹ ریمارکس دے کر اور اس طرح کی باتیں کر کے اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو یہ تو ڈیموکریسی کی النس ہے بیسکلی، جو دنیا بھر میں پاپولسٹ ریجیمز کو انسٹال کر رہی ہے. کہیں کامیڈین آ رہا ہے، کہیں ڈرامہ ایکٹر آ رہا ہے، کہیں مووی سٹارز آ رہے ہیں. اب ٹرمپ صاحب جو بیوٹی پیجنٹس کروایا کرتے تھے وہ آ گئے ہیں. پاکستان کے اندر فاسٹ بال کرانے والا آ گیا تھا. آگے بھی یہی ہوتا رہے گا کیونکہ یہ گلوبل سیلیبریٹی کلچرز کا رائز ہے. اور اس کے علاوہ
یہ وہ پلان جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو اپلائی کرنے سے جس طرح یووال نووا ہراری بھی یہ بات کرتا ہے، بیسکلی ہراری نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ اٹ ول بی امپاسبل ٹو گیٹ ریڈ آف ڈونلڈ ٹرمپ اف ہی چینجز دا رول آف دا گیم. اگر وہ رولز آف دا گیم کو ہی تبدیل کر دے کہ ووٹ کرنا کس نے ہے، اس کے علاوہ پروسیکیوشن کے لیولز کو چینج کر دے، جسٹس ڈپارٹمنٹ کو ڈسٹرائے کر دے، ایف بی آئی کو چینج کر دے، اس کو تو نکالنا عذاب بن جائے گا. سو ہی از اے بلو بیک آف ڈیموکریٹک لبرٹیز، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے پلیٹو نے اپنی کتاب دا ریپبلک میں لکھ دیا تھا کہ دراصل 3 سٹیجز سے یہ فارم آف گورنمنٹس گزرتی ہیں. پہلی ہوتی ہے اولیگارکی، یعنی کہ چھوٹے سے لوگوں کا رول جو کہ عوام کو غریب رکھتے ہیں، اوپریس کرتے ہیں، خود امیر ہو جاتے ہیں. پھر کہتا ہے اولیگارکی سے ڈیموکریسی نکلتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد عوام تنگ آتے ہیں، باہر آتے ہیں، طاقت چھین لیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، پھر ڈیموکریسی آ جاتی ہے. پھر ڈیموکریسی کے بعد ٹرنی آ جاتی ہے، کیونکہ چونکہ اتنے فیکشن بن جاتے ہیں ڈیموکریسی میں، ہر کوئی آزاد ہے اپنا فیکشن بنانے کا. پھر کچھ فیکشنز کے جذبات کو مینوور کر کے، مینیپولیٹ کر کے، اور ان جذبات کو کیپچر کر کے بے وقوف بنا کے عوام کو ٹیرینیکل لیڈرز آ جاتے ہیں. اور ٹرنی میں کیا ہوتا ہے؟ جو لیڈر نے کہہ دیا وہ سچ ہے، ختم اس کے بعد سارا کچھ. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں پبلکلی سپورٹڈ ٹرنیز، جس کو عوام سپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں کہ آئیں اور ہماری گردن کاٹیں، بیکاز دے فیل ان لو ود پولیٹیشنز. تو اس کے بعد میں سوکریٹیز یہ لکھتا ہے دا اسٹیٹ فالز سک اینڈ اٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف، کہ اس سٹیج کے اوپر ریاست بیمار ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے جنگ لڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹرمپ بھی اس بیمار ریاست کی ایک بہت بڑی عکاسی ہے. اس کے بعد میں لکھتا ہے دی انسیشیبل ڈیزائر فار فریڈم اوکیزنز آر ڈیمانڈ فار ٹرنی، یعنی کہ فریڈم کی اتنی بڑی ڈیزائر جو ہوتی ہے نا، وہ ریزنٹمنٹ جو کچھ لوگوں کے خلاف پھیلاتے ہیں لیڈر آ کے کہ اس نے تمہیں برباد کیا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ غدار ہے، اس کے خلاف غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ خون کے پیاسے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہی لیڈر چاہیے تاکہ آ کے لٹکا سکے سارے ہمارے اوپوننٹس کو. یہ ڈیموکریٹک ویژن ہوتا ہے. ہزاروں سال پہلے انہوں نے یہی کہہ دیا تھا کہ اسی طرح ڈیموکریسیز برباد ہوں گی جو کہ ہو رہی ہیں. تو ڈیماگوگری، یعنی کہ عوام کو بے وقوف بنانے والے لیڈران آئیں گے، فلیٹر کریں گے، انہیں خوش کریں گے، اور اس کے بعد میں وہ کہتا ہے اینڈ دین دے ول اوور ماسٹر ڈیموکریسی، جمہوریت کے بھی آقا بن جائیں گے اور اس سے اوپر آ جائیں گے. تو یہی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہوتا کس لیے ہے؟ یہ سارا کچھ ہوتا اس لیے کہ آج کل جس طرح سے سیلیبریٹی کلچر کا رائز ہے، تو دراصل وہ ایک وجہ بنی ہے جس میں عوام کو پاگل بنانا بہت آسان بن چکا ہے. جس کا سوشل میڈیا ہے اسی کی حکومت، اسی کے ووٹ. اب مین اسٹریم میڈیا امریکہ میں سارا ڈیموکریٹس کو موسٹلی سپورٹ کر رہا تھا اپارٹ فرام فاکس نیوز. کچھ نہیں ہوا بیکاز ایلون مسک کے پاس ٹویٹر ہے. Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. جتنی طاقت اس ایک آدمی کی تھی اور کسی کی تھی نہیں. ہزاروں فیک نیوز پھیلائیں، ری ٹویٹ کیے، آنے ہی نہیں دیا اس طرف کہ اس آدمی پہ ریپ کے چارجز ہیں بھائی، بٹ اسٹل پیپل لو ہم. تو پوسٹ مین لکھتا ہے امیوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ، میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں. اور پالیٹکس، ریلیجن، نیوز، ایتھلیٹکس، ایجوکیشن اینڈ کامرس ہیو بین ٹرانسفارمڈ انٹو کنجینیل ایکٹیویٹیز آف شو بزنس لارجلی وداؤٹ پروٹیسٹ اور ایون مچ پاپولر نوٹس. The result is that we are a people on the verge of amusing ourselves to death. کہتا ہے کہ کلچر، ایجوکیشن، ایتھلیٹکس، کامرس، کچھ بھی ہو، یہ سارا کچھ اب شو بزنس بن چکا ہے. انٹرٹین کرو، عوام کے دل جیتو، اور جو دل کرے وہ کرو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ پر وہ یہ لکھتا ہے کہ in courtrooms, classrooms, operation rooms, boardrooms, churches, and even airplanes, Americans no longer talk to each other, they entertain each other. They do not exchange ideas, they exchange images. They do not argue with propositions, they argue with good looks, celebrities, and commercials. تو وہ یہ کہتا ہے کہ امریکنز اب مزید کتابوں کی باتیں، ایجوکیشن کی باتیں، لٹریسی کی باتیں یا فلسافیکل آئیڈیاز ایکسچینج نہیں کرتے، انٹرٹین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جو بہتر انٹرٹین کرے گا وہ امریکنز کا دل جیت لے گا. اور ساتھ ساتھ جس طرح سے والٹر لپمن نے بھی یہ بات کی تھی کہ دیر کین بی نو لبرٹی فار اے کمیونٹی وچ لیکس دا مینس بائی وچ ٹو ڈیٹیکٹ لائز. والٹر لپمن نے کہا کہ کسی بھی قوم کے لیے آزادی وہ نہیں ہو سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے، اگر اسے جھوٹ اور سچ میں فرق پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ سٹیج آ گئی ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے امریکہ ہو، دنیا بھر کے ممالک میں، لوکل دنیا بھر کے ممالک میں، ماڈرن کلچرز میں یہ جاننا ہی امپاسبل ہو گیا کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. اسی لیے کنسسٹنٹلی جتنا جھوٹ بولو گے اتنا ووٹ لوگے. پاکستان بالکل ریلیونٹ ہے،
ٹرمپ آ کے خان کی ہیلپ بالکل نہیں کرے گا. پاکستان کا مینشن بھی نہیں ہوگا فارن پالیسی میں. اس خطے کے اندر پاکستان سے انڈیفرنس پریکٹس کیا جائے گا. اور جو بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ڈیموکریسی کی وکٹری ہے, اس کا اپوزٹ ہے. دا وکٹری آف ٹرمپ از دا ڈیتھ آف ڈیموکریسی اینڈ آلسو the beginning of the global rise of far right against all civil liberties that were there. Thank you.